السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کوفیوں نے امام مسلم کے ساتھ کس طرح بے وفائی کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو 12,000 عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ تم جلدی کوفہ پہنچو اور لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکو، جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تنبیہ کرو۔ ابن زیاد بڑا جلاد اور مکار تھا، وہ جھٹ کوفہ پہنچا اور لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا، دھمکایا اور ان پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ صورتحال دیکھ کر رات کو ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے آئے اور ان سے فرمایا کہ اے ہانی، میں غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ حضرت ہانی نے اپنے گھر کے اندر ایک حجرہ خالی کیا جس میں آپ نے قیام کیا۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی کہ ہانی نے مسلم کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے تو اس نے اپنے بندے بیچ کر حضرت ہانی کو گرفتار کروا لیا اور دیگر عمائدین کو بھی شاہی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ کی رگ ہاشمی جوش میں آئی اور آپ نے اپنے دوست صاحبزادوں کو قاضی شرائع کے گھر بیچ کر محبان اہل بیت کو طلب کیا۔ آپ کی ندا پر جو ترچوک آدمی آنا شروع ہو گئے اور تقریباً 40,000 کی جمعیت کے ساتھ آپ نے قصر شاہی کا احاطہ کر لیا اور ابن زیاد کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی قید ہو جاتے، اتنے میں اس نے چال چلی اور وہ یہ کہ اس نے کوفہ کے جن بڑے بڑے آدمی کو قلعہ میں نظر بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفہ کو سمجھاؤ اور دھمکاؤ کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ کوفہ کے بڑے بڑے آدمی مجبور ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قلعہ پتہ بھی ہو گیا تو قلعہ پتہ ہونے سے پہلے ہم قلعہ کے اندر مارے جائیں گے، اور وہ خوف سے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر چلائے اور کہا کہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، حکومت تمہاری مخالف ہو جائے گی اور یزید تمہارے بچے مروا دے گا اور تمہارے گھر اور جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ اگر تم نے حضرت مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو دیکھو گے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، خدا را ہمارے حال کے اوپر رحم کرو اور امام مسلم کو چھوڑ دو۔ ابن زیاد کا یہ وار کامیاب رہا اور امام مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگ گیا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو 40,000 کا لشکر تھا وہ 500 افراد میں تبدیل ہو گیا، اور غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو وہ 500 لوگ بھی آپ کو چھوڑ گئے اور آپ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے کوفہ کے چاروں اطراف بڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے اور رات کو باہر نکلے جبکہ آپ کو راستے کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح حیران پریشان ایک محلے کے اندر پھر رہے تھے اور ایک بڑھیا کو دیکھ کر آپ نے پانی طلب کیا تو بڑھیا نے آپ کو پانی دیا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ غریب الوطن مسلم ہے تو اس نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس بڑھیا کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر ہے۔ ابن زیاد نے اپنے آدمی بھیج کر اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب اس معاصرے کو پتہ چلا تو آپ تنہا باہر نکل کر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ بہت سے آدمی زخمی بھی ہو گئے اور بہت سے مارے بھی گئے۔ پھر ان ظالموں نے در و دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے، جس سے آپ کا بدن خستہ ہو گیا اور آپ کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا، اے حسین، کیا تمہیں اپنے بھائی کی بھی کچھ خبر ہے کہ اس پر کیا گزری ہے اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مگر افسوس میرے حال زار کہ اب آپ کو کون خبر کرے اور آپ کو یہاں آنے سے کون روکے۔ اسی اثناء کے اندر ایک اور پتھر آ کر آپ کے لبے دندان کے اوپر لگا اور خون جاری ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھی رنگین ہو گئی۔ اب آپ مجبور ہو کر دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک ظالم آیا اور آپ کے سر مبارک کی طرف تلوار چلائی، جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور شدید خون جاری ہو گیا۔ آپ نے اسی حال کے اندر اس ظالم کو جہنم رسید کیا اور دوبارہ دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا الہی، میں پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا آپ کے لیے پانی لائی اور آپ کو دیا۔ جب آپ نے اپنا منہ مبارک اس پانی کے اوپر رکھا تو وہ خون آلود ہو گیا اور آپ نے اسے پھینک دیا۔ وہ بڑھیا دوبارہ آپ کے لیے پانی لائے، جب وہ دوبارہ پانی لائی تو وہ بھی خون آلود ہو گیا، حتیٰ کہ وہ تیسری بار بھی آپ کے لیے پانی لائی۔ جب آپ تیسری مرتبہ پانی پینے لگے تو آپ کے دندان مبارک بھی اس کے اندر گر گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے کہ میں آج پانی پیوں۔ اس کے بعد آپ کے پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ ظالم دوڑے اور آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو قصر شاہی کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کو پکڑ کر چھت پر لے گیا۔ جب وہ آپ کو چھت پر پکڑ کر لے جا رہے تھے تو آپ درود پڑھ رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے، اللہم احکم بیننا و بین قومنا بالحق۔ جب حضرت مسلم بن عقیل چھت پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کوفی نیچے جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کوفیوں سے فرمایا کہ اے کوفیوں، جب میں مر جاؤں تو میرا بدن دفن کر دینا اور میرے کپڑے کسی قافلے کے ہاتھ امام حسین تک پہنچا دینا اور میرے بچوں کے اوپر رحم کرنا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ بھائی، یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، ہرگز ادھر کو آپ نہ عزم سفر کریں۔ اس کے بعد ایک ظالم نے آپ کا سر مبارک تن عطر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔